ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہم بعض اوقات سردیاں آتی ہیں تو ہمارے کراچی کا خاص طور پہ یہ ہے کہ لنڈے کے کپڑے آتے ہیں باہر سے، انگریزوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں، اترن جو ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو خیر پاکستانی لوگ تو ویسے ہم لوگ غلامانہ سوچ رکھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کیونکہ بہت سستے پڑتے ہیں۔ تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں، پیشاب وغیرہ میں بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں، خصوصاً بڑوں کے لیے جو ہیں وہ ٹراؤزرز وغیرہ ہوتے ہیں اور بھی مطلب جیکٹس وغیرہ ہیں یا اونی کپڑے ہیں، تو ان کے استعمال کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ کفار پر حملہ کیا کرتے تھے تو پھر ان کا سامان قبضے میں آتا تھا، تو مال غنیمت کے طور پہ اس میں کپڑے بھی آتے تھے، برتن بھی آتے تھے۔ تو یہ لکھا ہے فقہائے اسلام نے کہ بارہا ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استعمال کی اجازت دی، اور ساتھ میں یہ حکم نہیں فرمایا کہ ان کو دھو بھی لو، کسی جگہ ایسا بھی فرمایا کہ بعض روایت میں کہ دھو لو، بعض جگہ یہ بھی فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کو دھو لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی ان کو بغیر دھوئے بھی استعمال کرے بشرطے کہ ان پہ کوئی ناپاکی ظاہری طور پہ نظر نہ آ رہی ہو تو پھر اس کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ دوسرے اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اصول شرع یہ ہے کہ جب تک آپ کسی نجاست کو کسی جگہ لگا ہوا 100% نہ دیکھ لیں، یا آپ کو علم ہو کہ 100% کہ یہاں نجاست ہے، تب تک ہم اس چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ کیسے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا کسی نیک پرہیزگار متقی نمازی باشرع شخص نے جس سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سرزد ہوا، وہ آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا تھا اس کپڑے میں ناپاکی ملی تھی، یا نجاست ابھی لگی ہوئی اثر اس کا نظر آ رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو، کوئی اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ کپڑا ضرور ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر آپ لنڈے کا کپڑا دیکھتے ہیں، اس پہ نہ کوئی اسمیل آ رہی ہے، نہ آپ نے کبھی کوئی نجاست لگی ہوئی دیکھی، نہ کسی اس طرح عادل شخص نے، مسلمان نے خبر دی، اب یہ گمان کرنا ہے شاید ناپاک ہو، شاید انہوں نے پیشاب کر دیا ہو، شاید اس پہ شراب گر گئی ہو۔ ہماری شریعت اس شاید کی وجہ سے کسی بھی کپڑے کے استعمال، برتن کے استعمال کو ناجائز نہیں کہتی، نہ اس کو ناپاک قرار دیتی ہے، بلکہ اس کو پاک قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لنڈے کے کپڑے سے نفع اٹھانا میرے لیے جائز ہے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، اور نفع اسی چیز سے اٹھا سکتے ہیں جو پاک ہو، حلال ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہے۔ اب یہ ناپاک کب کہلائے گا؟ جب اس میں ہمیں نجاست نظر آئے گی، گویا کہ اس کے پاک ہونے پر تو قرآن کی آیت بطور دلیل موجود ہے، ناپاک ہونے پر کوئی دلیل دیں اگر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ ناپاک ہے، خالی آپ کے گمان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ناپاک قرار دے دیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو ناپاک قرار نہیں دے رہے، لیکن دل مان سا نہیں رہا تو آپ نے کہا چلو احتیاطاً دھو لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ احتیاطاً دھو لیں، تقوی کے طور پہ دھو لیں، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنے جرأت مند ہوتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے کہتے ہیں تو ناپاک ہے، کیسے آپ نے پہن لیا؟ بھئی کیسے آپ کہہ رہے ہیں ناپاک ہے، جبکہ شریعت اس کو پاک قرار دے رہی ہے اصلاً۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں یہ ناپاک ہے تو دلیل دیں کہ یہ ناپاک ہے، خالی آپ کے گمان سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی، اس کے لیے قطعی شرعی دلیل درکار ہوتی ہے۔